أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ دعا سے مشاہدات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جو آپ تک پہنچانے پیغامات ہیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اب جو مجھے یہ ٹاسک ملا ہے، ڈیوٹی ملی ہے، آپ تک اپنے تمام تر مشاہدات ہیں یا کسی کے پیغامات ہیں پہنچانے کا، وہ سلسلہ جب تک اللہ چاہے گا جاری رہے گا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم رہے گی تو جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ جو ٹاسک دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، وہ ویسے نہیں دی، وہ اللہ کا حکم ہے، اور کوئی نہ کوئی تو اس راستے پر مضبوطی سے، محبت سے، ادب سے قدم رکھ کے استقامت لے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ایک بھی کر لے گا تو شاید میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی کامیابی میں ہی میری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ سب کو، اس راستے میں مقبول کرے، مقرب کرے، آمین ثم آمین۔ دوسرا جو میں نے کہا کہ مشاہدہ، وہ میں نے خود کا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی جو میں نے کہا ہے کہ میں کس طرح درود کی تبلیغ کرتی ہوں، جو اللہ نے توفیق دی، میں کیا کرتی ہوں، اللہ کرواتا ہے مجھ سے۔ وہ ایسے ہی آغاز اسی طرح ہوا کہ میں نے خود کو، اللہ نے مجھ کو، اللہ مجھے معاف کرے، میں آگے، اللہ نے مجھے جو ہے توفیق دی درود کی کثرت کی۔ جب وہ درود کی کثرت ہو گئی تو مجھے کہا گیا، توفیق دی کہ اب اپنے آس پاس، اپنے جو قرب میں لوگ ہیں، یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے، سب سے پہلے مجھ پہ ان کا فرض ہے کہ میں ان کو درود کے راستے پر جو ہے لے کر آؤں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، اور اللہ مجھے ڈیوٹی میں آسانیاں بھی دیتا ہے، اور میری مدد بھی وہی کرتا ہے۔ ڈیوٹی بھی اسی نے دی، استقامت بھی اس نے دی، توفیق بھی اس نے دی، آسانیاں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں کچھ بھی نہیں، میں خاک میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ نے توجہ دی، کروائی اپنی فیملی کی طرف، تو الحمدللہ رب العالمین، بچے ہوں کہ بڑے ہوں، خاتون ہوں کہ مرد ہوں، ینگسٹر کو ٹارگٹ کیا ہے میں نے زیادہ تر، کیونکہ میری وجہ یہی ہے کہ میں ینگسٹرز کو کرتی ہوں۔ ہم جب سب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی اللہ کے راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، تو اللہ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اسی وقت یاد آتا ہے۔ اصل ٹارگٹ میرے یہی تھا کہ یہ ان کی جو میرے ینگسٹرز ہیں، جو میری فیملی کے، وہ ان کی روح اس قدر عادی ہو جائے، درود اس قدر ان میں سرائیت کر جائے، ان کی روح میں، ان کی زبانوں پر، ان کی جسموں پر، کہ جب وہ ہماری عمر تک پہنچے، جب وہ بڑھاپے تک پہنچے، تو وہ اس قدر ان کے جسم و جان اور روح کا حصہ بن چکے ہو کہ وہ آگے کی وہ زندگی ان کے لیے آسان ہو۔ یہ جوان میں تو انسان مضبوط ہوتا ہے، وہ جوانے میں تو پتھروں کو یہ ایک ٹھوکر لگائی ہو گیا اور درختوں تک کو کھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جوانی ہے ہی اس قدر مزور، اس جوانی میں کیوں اس قدر عبادت کا، یعنی کہ عبادت کی شوق کا، محبت کا، خلوص کا کیوں کئی گنا، 70 گنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان بھٹکتا بہت جلد ہے، اسے دنیا کی رنگینیاں، روشنیاں نظر آتی ہیں، تو وہ اگر ان روشنیوں میں، ان رنگینیوں میں گم ہو جائے تو وہ اللہ کی رستے سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ ٹین ایج ایسی ایج ہے جو آپ کو، اگر آپ نے اس کا ایک قدم آپ کو ولی اللہ تک بنا دیتا ہے، اور دوسرا قدم آپ کو شیطان تک پہنچا سکتا ہے۔ مطلب یہ اس قدر خطرناک عمر ہے، ایک قدم کا ہے سارا، وہ قدم کہاں پڑتا ہے اب اس پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے ینگسٹرز کو ٹارگٹ کیا کہ میں ان کو کہوں، لیکن میں نے کبھی گروپ بنانے کا نہیں سوچا، پتہ نہیں کیوں۔ میں خود تو گروپس میں شامل ہوئی، میں جس کو ایک ویڈیو میں ذکر کیا، لیکن کبھی اپنی فیملی والے کو، کیونکہ بہت سے لوگوں کا میں سنتی ہوں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، انہوں نے کسی نے فرینڈس کا، ریلیٹیوز کا یہ گروپ بنایا ہوا ہے،
میں نے کبھی نہیں بنایا، لیکن اپنے ینگسٹرز کو ٹارگٹ کیا اور ان سے میں نے درود پڑھوانا شروع کر دیا تھا. 100 سے آغاز لیا تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں دن میں پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ کا بہت احسان ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو بات ہو رہی تھی کہ میں نے کبھی گروپ بنانے کا نہیں سوچا درود کا، جس میں صرف اور صرف جب آپ کے فیملی گروپ ہوتا ہے تو آپ کے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ڈیلی اپنا پڑھا ہوا جو آپ نے کاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس کو آپ اس گروپ میں لا کے لکھ دیتے بائی دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے جس طرح بھی جو وقت بھی آپ کو مقرر مطلب آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. بس یہ درود گروپ کا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیملیز میں اور کچھ نہیں ہوتا، نہ چیٹ کوئی اور ہوتی ہے نہ کچھ، بس لکھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے، اٹینڈنس لگتی جاتی ہے کہ تمام ممبرز آج کے دن انہیں جو گروپ ایڈمن ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج سب نے دیا. اگر نہیں کسی نے دیا ہوتا، وہ تعداد نہیں دی ہوتی جو کم از کم تعداد رکھی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ ماشاءاللہ آ جاتی ہوتی ہے، تو وہ گروپ ایڈمن جو ہے پھر وہ پرائیویٹ میں میسج کرتا ہے کہ تم نے آج درود کی تعداد نہیں بھیجی. تو یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اگر انہوں نے کسی مصروفیت کسی وجہ سے بھی، حالانکہ اب تو الحمدللہ زمانوں پہ چڑھ چکا ہے تو وہ بتا دیتے تو ریمائنڈر مل جاتا ہے، تو وہ اپنی تعداد پوری کر کے کسی وقت بھی بھیج دیتے. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان ریگولر ہو جاتا ہے. تعداد ایک دینی ہوتی ہے، گروپ میں سب کی نظروں میں آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے، اور اس طرح گروپ ایڈمن ریمائنڈر بھی دیتا رہتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے میں کہتی ہوں کہ. لیکن میں نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ اپنے بچوں کے سارے جو فیملی کے ینگسٹرز ہیں ان کا ایک گروپ بناؤ اور پھر جو ہے اس طرح کی تعداد جائے تو یہ روٹین میں ریگولر ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل تو اس واٹس ایپ کا زمانہ ہے. ابھی کبھی دھیان ہی نہیں دیا، مطلب یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خود نہیں کرتے، یہ ہم سے کروایا جاتا ہے. بہرحال یہ پرسوں کی بات، ہاں وینسڈے کی بات ہے. میری ایک بہن عالمہ ہے ماشاءاللہ، کراچی میں ہے، ماشاءاللہ ان کے دین کے راستے میں بہت مضبوط. تو انہوں نے پچھلے 2 سال سے اپنی ہی جو خاندان کی خواتین ہیں اور کچھ ان کی اپنی معلمات اور بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی وہ گھر سے ہی کرتی ہیں، نہیں جاتی مدرسے نہیں جا پاتی، تو وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ یہ عالمہ جو ہوتی ہیں نا، ان کو علم آگے کرنا ہوتا ہے، اپنے تک محدود نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اب جب مدرسے جانے کا پروسیس رک گیا تو انہوں نے آن لائن کا کلاسز جوائن کر لی کہ میں اس میں شامل ہوں. تو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور کے ساتھ بھی، لیکن ان کو ایک سوچ آئی کہ انہوں نے علم تو رک گیا ہے تو آگے نہیں کریں. تو انہوں نے ایسے کیا کہ یہ اپنی، میں صرف برسبیل ذکر کر رہی ہوں کہ اپنی جو خاندان کی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کا ایک گروپ بنایا، وہاں پہ انہوں نے تفسیر شروع کر دی اور عربی پڑھانی، عربی گرامر جو بھی ہے وہ اپنی خواتین کو کرنی شروع کر دی. 1-2 بچیاں اور بھی جو ان کی دوست وغیرہ ہیں ان کی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اپنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس وینسڈے کو کہ اس بدھ کو کہ انہوں نے بنایا ایک درود کا گروپ، جو میں نہیں بنا سکی وہ انہوں نے بنا دی، اور تمام جو بہنیں ہیں ہم اور ان کی بچیاں ہیں ان تمام کو اس میں شامل کیا. مطلب ساری یونیورسٹی گوئنگ بھی ہیں، اسکول کالج گوئنگ بھی ہیں، بچیاں ہیں ساری، ان کو شامل کیا. تو جب ان کو شامل کر دیا تو مجھے ایک دم سے خیال آیا اچھا مجھے بھی شامل، الحمدللہ اس کو خیال نہیں آیا تو میں نے کہا مجھے شامل نہیں کہ تو ہو. تو پھر ایک دم سے انہوں نے مطلب سب کو شامل کر دی، ساری بہنوں کو. ہم نے درود کی ایک خاص تعداد سب نے پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ تو جتنے بھی پڑھیں، لیکن کہہ دیا ہے کہ اتنا تو آپ نے پڑھنا ہے دن کا، اور اس میں لکھنا بھیجنا ہے. تو الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے کافی ہوتا ہے. کوئی صبح کو بھیجتا ہے، کوئی دوپہر کو، کوئی رات کو بھیجتے سب ہے، جو نہیں بھیجتا پھر ریمائنڈر ملتا ہے. ویسے ہوتا نہیں، الحمدللہ بھیج رہے. اچھا یہ بدھ کو بنا، اس میں میری والدہ بھی شامل ہے الحمدللہ ضعیف ہیں لیکن وہ بہت درود ابراہیم ماشاءاللہ بہت پڑھ لیتی ہیں، دن میں 5-6 ہزار پڑھ لیتی ہیں، تو وہ اپنی تعداد بھی اس میں لکھ لیتی ہیں، وہ بھی شامل. اچھا یہ بدھ کا دن گزرا، جمعرات کی رات گزری، جمعرات کی صبح، ہاں جی جمعرات کی صبح. یہ اس وقت بھی میں صبح ہی ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں، تو میری عادت یہی ہے کہ تہجد کے ٹائم جب میں اٹھ جاتی ہوں تو پھر میں دوبارہ نہیں سوتی،
میں الگ سے روم میں آ کے، چونکہ میرے والدہ بیمار ہیں وہ سو جاتی ہے، میں دوسرے الگ روم میں آ کے تو درود میں پڑھتی رہتی ہوں جب تک وہ نہیں جاگتی. تو اچھی خاصی الحمدللہ میری تعداد ہو جاتی ہے. تو دن کے کاموں میں چلتے اٹھتے پھرتے تو میں پڑھتی ہوں، لیکن جو یہ گن کے پڑھنے والا ہے تو اس وقت سہولت سے ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو میں اب درود کی پڑھ رہی ہوں، میری خاص تعداد پہنچ گئی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. مجھے ایسے اونگ سی آئی، ایسے ٹیک لگائے مجھے ٹیک لگایا اور اونگ آ گئی، مطلب سو گئی میں. تو میں نے کیا دیکھا، میں جب جاب پہ تھی، جاب کرتی تھی، تو اس وقت کی ایک میری کولیگ ہیں جن کو میں نے کبھی یاد بھی نہیں کیا. مطلب اس طرح دعاؤں میں تو یاد رہتے ہیں لیکن نام لے کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب کا جو تعلق دار ہے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نے کچھ چند دن پہلے اس کو یاد کیا ہو تو میں نے اس کو دیکھا ہو، نہیں. تو ایک دم سے میں نے دیکھا، میں خواب میں ہوں اور کوئی ایسی پرانی عمارتیں ہیں، عمارت ہے، عمارتیں ہیں، جگہ ہے. تو میں وہاں پہ بیٹھی ہوں اور میرے ساتھ میں یہ تمام بہنیں اور والدہ بھی ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے ایک کمرے میں، تو اچانک یہ میری جو کلیگ ہیں وہ آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ اسی طرح کہتی ہیں، میرے الیاس آپ نے جانا ہے روزہ رسول پر. ان کے ہاتھ میں پرمٹ ہے، آج کل پرمٹ ہوتا ہے، اس کے پرمٹ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. ہاتھ میں ان کے پکڑا ہوا ہے ایک کاغذ کی شکل میں. تو کہتی ہے کہ میرے پاس پرمٹ ہے، آپ نے چلنا ہے روزہ رسول پر. تو میں ایک دم سے خواب میں کہتی ہوں، اسی حالت میں کہتی ہوں، ہائے میں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاوا آیا ہے، میں ضرور جاؤں گی. تو وہ مسکرا کے کہتی ہے چلیں. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، پرمٹ ہے. تو میں اس طرح مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہائے ہم تو مدینہ میں ہی ہیں، مطلب جتنی میری بہنیں ہیں، والدہ ہیں، ہم تو مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں اپنی سب بہنوں کو کہتی ہوں آپ نے چلنا ہے، سب کو کہتی ہوں. تو سب کہتی ہے امی، چونکہ وہ امی کے ساتھ بیٹھی ہوتی 3 بہنیں جو پہلی 3 ہیں، تو اس طرح بیٹھ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اور جو ہم 6 بہنیں ماشاء اللہ، تو ہم جو باقی 3 ہیں میں سے کھڑی ہوتی دیکھ رہی ہوتی، تو سب کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں جانا، بالکل جانا ہے. تو سب کو میں کہتی ہوں دعوت دیتی ہوں چلو آج چلتے ہیں. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاوا آیا ہے. تو وہ جو میری کولیگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کہ مطلب پرمٹ تو ایک ہے، یہ سب کیسے جائیں گے. تو میں اس کو کہتی ہوں، اب یہ الفاظ مجھے یاد آئے جب میری اونگ ختم ہوئی، کہ نہیں تم اس کو گروپ کی شکل دے دو، تم اس کو گروپ میں شامل کر دو ناموں کو. تو وہ گروپ والے کو جانے دیتے ہیں، بس پھر پرمٹ ہوتا ہے، پھر پرمیشن ملتی ہے، گروپ کو مل جاتی ہے پرمیشن، اس لیے پرمٹ کو گروپ کی شکل دے دو. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہ انتظار کر رہی ہوتی ہوں، میں دیکھتی ہوں ہم بہنیں ہم سب جو ہے اپنی تیاری کرتے ہیں اور روانہ، مطلب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. مطلب اس درود کی دعوت دینے کا، خود درود کا پڑھنے کا بہت اجر ہے، لیکن کسی کو اس رستے پہ لانے کا، اس کو ایک مطلب اس گروپ کو بنانے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی تبرکات ہے کہ آپ کو روزہ رسول کی ایسے جیسے حاضری نصیب ہو گئی، آپ کو اپنے گروپ کے ساتھ حاضری نصیب ہو گئی. مطلب مجھے یہ دکھایا گیا، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کس قدر بڑا جو ہے وہ ہے اقدام ہے، کام ہے، کہ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے کون نہیں تڑپتا، کون نہیں تڑپتا. ایک دفعہ گئے ہیں وہ تو 100 دفعہ جانے کو تیار ہیں، جو نہیں گئے وہ بھی ہر دفعہ جانے کو تیار ہے بن دیکھے. یہ تو بن دیکھی کی محبت ہے، کسی کو نصیب ہوتا ہے کسی کو نہیں، اللہ سب کو نصیب کرے. لیکن آپ کو گھر میں ہی وہ حلاوت اور وہ محبت محسوس کرنی ہے تو ایک گروپ بنائیں. خواتین کو میں کہوں گی وہ خواتین کا بنائیں. اس میں یہ لحاظ ضرور کریں کہ خواتین اور مرد حضرات گروپ الگ الگ کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے. مرد حضرات اپنے اس میں گروپس بنائیں فیملی میں، اور اس میں جس میں صرف مرد حضرات شامل ہوں، خواتین صرف خواتین کو شامل کریں. بیچ میں یہ گڑبڑ مت کریں، مکس مت کریں. جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، شریعت کی تقاضوں کو پورا کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں، مشکل کچھ نہیں. الحمدللہ جب آپ انسانیت کرتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے، آسانیت عطا کرتا ہے. تو خواتین کا گروپ بنائے اپنی فیملی میں. اسی طرح اپنے ینگسٹرز کو سب کو شامل کریں. خواتین دیکھیں میری والدہ تو بوڑھی ہے نا، ضعیف ہے، وہ بھی شامل ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا، سب چلے گئے. ان کی جو بھی اس گروپ میں شامل ہے یوں ہے جیسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہے. کیونکہ راز کیا ہے، درود جب بھیجا جاتا ہے تو ہمارے ناموں کے ساتھ
پیش ہوتا ہے تو روز رسول بھی پیش ہوتا ہے. فرشتہ ہمارا نام اور درود روز رسول بھی تو پیش کرتا ہے، وہیں پہ تو آپ ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے روز رسول کی زیارت کر لی، آپ پہنچ گئے. تو کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا کم وقت نسخہ ہے. آپ کے لیے ایک گروپ بنانا، ممبر شامل کرنے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کو کہتے رہنا، ریمائنڈرز دینے ہیں، ان سے لینی ہے تعداد. لیکن پیار سے محبت سے سب کچھ ہو جاتا ہے. لوگ جان تک دے دیتے ہیں محبت میں جان دیتے ہیں نا. اللہ کے اصل کی محبت تو اللہ اور رسول کی، اس میں جان دے دیں تو بس معتبر ہو گئے، پار لگ گئے. تو محبت سے پیار سے بلائیں، سختی نہیں کرنی، بہت طریقے سے کہیں کہ آپ کو شامل کر رہی ہوں. خیر 100 سے ابتدا کر لیں، کوئی بات نہیں، 10 سے کر لیں، 50 سے کر لیں، لیکن کریں، روزانہ پڑھیں. دیکھیں آپ دیکھیں گے جب ایک دفعہ توفیق مل گئی نا، تو میں کہتی ہوں کہ نشہ ہے درود کا. یہ سب میں معذرت اس لفظ کو استعمال کر رہی ہوں، لیکن میں اس حد تک جنون چڑھ جاتا ہے انسان کو جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب روح جسم اس کی عادی ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے درود کے راستے میں عمل کرنے کی توفیق، طاقت، استقامت اور آسانی عطا فرمائے، جو ہمیں روز رسول تک پہنچا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.